الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بآواز بلند رشید صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہ درود نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے سرکار غوث اعظم کی کرامات۔ دیکھیے، نبی سے معجزہ ہوتا ہے، ولی کی نسبت کرامت کے ساتھ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، ہو جائے پر عقل میں نہ آئے۔ کرامت بھی کہتے ہیں جو دماغ جس کو تسلیم کر لے، وہ کرامت نہیں۔ کام ہو جائے عقل میں نہ آئے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت جو ہے یہ اللہ والوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ والے کرامت کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ والے جب کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔
اللہ والے زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہی جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اپنے بھید کو، اپنے مقام کو دوسروں سے چھپا کے رکھنا جو ہے، ولی کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہ جانے یہ کون ہے۔ اسی طرح دیکھا گیا ہے دنیا میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر، آواز زیادہ کر، ایکو بند۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا حضرت آپ بتاتے ہیں کہ نظام جو ہے روحانی طور پر ابدال چلا رہے ہیں، کتب چلا رہے ہیں، ابدال چلا رہے ہیں، کتب چلا رہے ہیں، تو اس وقت ابدال کون ہے؟ اس وقت ابدال کون ہے؟ ایکو کافی بند کر یار، آواز تیز کر۔ دیکھیے جب ان نے بات کی کہ نظام کون چلا رہا ہے، آپ نے مسکرا کر کہا کہ نظام تو چلانے والے چلا رہے ہیں۔ وہ قریبی مرید تھا، اس نے کوشش کی، جب کوشش کی تو آپ مان گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ابدال ہے دہلی کی چاندنی والے چوک میں، اس نے خربوزے لگائے ہوئے ہیں، ہے وقت کا ابدال، رزق حلال کما رہا ہے، وہاں اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے۔ ایک تو بات یہ سامنے آ جاتی ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے ہیں۔ وہ گیا اس کے پاس، ایک خربوزہ کاٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کہتا یہ ٹھیک نہیں، وہ دوسرا پکڑا دیتے، تیسرا، حتیٰ کہ ساری ریڑھی جو ہے، اس نے کہا تیری ریڑھی پوری میں ایک بھی خربوزہ کوئی میٹھا نہیں۔ ان نے جیب سے پیسے نکالے، کہا لے بھی پیسے۔ وہ آ گیا۔ جس وقت یہ اس کی ڈیوٹی تھی خربوزے والے ابدال کی، حالات دلی کے بڑے خراب تھے، نرم تھا، کچھ دن پڑھے حالات ٹھیک ہو گئے۔ پھر وہ مرید آیا، حضور بتائیں وہ بندہ کتھے ہے، وہ ابدال صاحب جو نئے آئے نے وہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا نیا ابدال آ گیا ہے، ذرا سخت ہے۔ کہاں ہے؟ کہا چلو چلا جا وہیں، وہ ریڑھی ان کا دارالخلافہ ہے۔ آج اس نے شربت لگایا ہوا ہے، جب وہ گیا اس نے گلاس منہ کو لگایا، کہتا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے گلاس پکڑا، ابدال نے پانی گرا دیا۔ پھر اس نے ڈیمانڈ کی بھئی میرے پیسے دے۔ اس نے ایک تماچا مارا اور کہا یہ خربوزوں والا نہیں ہے، یہ خربوزوں والا نہیں ہے۔ تو میرا مقصود بات سنانے کا یہ تھا
بارہا پہلے بھی سنائی ہوگی، رپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ظاہری نظام ہے، ایک باطنی نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ باطنی نظام میں جب کوئی سخت آ جاتا ہے تو پھر نظام درست ہو جاتا ہے، اور اللہ والے جو ہے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ اب ریڑھی والا جو ہے کسی کو کیا پتا یہ وقت کا ابدال ہے۔ دیکھیے ایک علاقہ جب خالی ہو جاتا ہے ابدال سے، دوسرے کی جو تعیناتی کرتا ہے وہ ہے کتب الارشاد، کتب الارشاد، اور کتب الارشاد کا دوسرا نام کیا ہے؟ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تعیناتی جو ہے وہ کتب الارشاد کرتا ہے۔ معروف بات ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا لباس بہت بہتر ہوتا تھا، جبہ جو ہے بہت بہتر ہوتا تھا۔ ایک دن چور نے ارادہ کیا کہ غوث سو جائے گا، میں جبہ چوری کر لوں گا۔ وہ جا کر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے صفوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب صفوں میں جا کر چھپ گیا، ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ بارہا صفوں سے سر نکال کر دیکھتا ہے تو غوث اعظم کبھی قیام میں اس کو نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یا ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہے یا سجدے میں گزرتی ہے۔ اب ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا ہے کتب الارشاد فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، فوری تعیناتی فرمائے۔ کہا میرے پاس اس وقت کوئی ابدال نہیں ہے۔ کہا میرا کام ہے صرف اطلاع کرنا کہ سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کتب الارشاد وہ ہوتا ہے جس کا حضرت خضر علیہ السلام سے رابطہ ہوتا ہے۔ تعیناتی آپ نے کرنی، میں اطلاع دے دی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک ابدال جو ہے صفوں میں چھپا ہوا ہے اس کو اٹھا کے لاؤ۔ میں کہتا ہوں تیرے مقدر عظیم ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے، شان والا ہے، تمہیں اٹھانے کے لیے خضر علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب یہ علماء باتیں نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دلچسپی بھی نہیں رہی۔ اب باتیں کرتے ہیں فلاں فرقہ ٹھیک نہیں، فلاں فرقہ ٹھیک نہیں۔ جب تک باتیں ہوتی تھی مساجد میں اللہ والوں کی تو اللہ والے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ ولی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بازو سے پکڑا، کہا ابدال وقت اٹھو، اپنی جائے تعیناتی پر چلو۔ وہ اٹھا، اس نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میں وقت کا چور ہوں، ابدال نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو چور تھا، سایہ نے ابدال بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ کے چاہے
یا غوث اعظم، سائیوں نے تمہیں ابدال بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ والے کی اگر نگاہ پڑ جائے، چاہے چور کیوں نہ ہو، نگاہ کرم ہو جائے، اس کو ابدال بنا دیا جاتا ہے، ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ والے کا یہ سٹیٹس ہے، بیک وقت غوث اعظم کتب الارشاد بھی ہے اور کتب بھی ہے، ابدال کے پاس ڈگری کتب کی بھی ہوتی ہے۔ کتب جو ہوتا پہلے کتب ہوگا، جب اس کو نظام دیا جائے گا وہ ابدال ہو جائے گا۔ ولی کے بعد کتب بنتا ہے، کتب جب وہ ڈیوٹی سے فارغ ہوگا تو کتب ہی ہے، جب اس کو ڈیوٹی دی جائے گی، سونپ دی جائے گی، وقت کا ابدال ہو جائے گا۔ اللہ ولی۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں۔ جس نے بھی پکارا غوث اعظم کو، جس نے بھی پکارا، حضور نے نگاہ فرمائی اور اس کا کام کر دیا۔ ہم تو پکارتے ہی نہیں نا، ہمارا من کا گند جو ہے، فرقے والا گند، تکبر والا گند، اپنے آپ کو بڑے پن والا گند صاف ہوگا تو سمجھ آئے گی یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ آنکھیں جو ہے روحانی اینک پھر ہی ملے گی اگر روحانیت سے تعلق ہوگا۔ یہ وہ در ہے، اپنے تو اپنے، بیگانوں کو بھی اس در سے خیرات ملتی ہے۔ بغداد کا شہر ہے، ایک عیسائی قبیلے کے گھر برات آنی تھی، عیسائی قبیلے کے ایک گھر میں برات آنی تھی، پتہ چلا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ بغداد کے عیسائیوں نے کہا بھی ہے تو وہ مسلمانوں کا، ہے تو وہ مسلمانوں کا بندہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نگاہ میں بیڑا تار دیتا ہے، ایک نگاہ میں وہ بیڑا جو ہے وہ تار دیتا ہے۔ اب آیا لڑکی کا باپ دروازے پر کھڑا ہو گیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں غیر مذہب ہوں، خیرات لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے مسکرا کر پوچھا کیا لینے آیا ہے؟ کہا دولہا آنا تھا، اب جنازے کی چارپائی آ رہی ہے۔ کہا جب جنازے کی چارپائی آ جائے دروازے پر لانا تیرا کام ہے، زندہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ دروازے پر لانا تیرا کام ہے۔ سرکار غوث اعظم، کسی نے خوب کہا ہے نا، کس طرح شعر ہے بھائی؟ سرکار غوث اعظم، ہائے 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 ہائے، سرکار غوث اعظم دروازے پر کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم نظر کرم کرنا خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم کرنا خدا را، چولی میری خالی ہے فقیر ہو تمہارا۔ عیسائی نے کیا ہوا؟ میں غیر مذہب ہوں،
چولی میری خالی ہے، میرا گھر اجڑ گیا، میری خوشیاں ختم ہو گئی، آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، لو یہ لاشا میرے دماد کا پڑا ہوا ہے، لانا میرا کام ہے، اٹھانا تیرا کام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ، ادھر ہاتھ رکھا ہوا ہے، زبان سے کہہ رہے نے کم بِإِذْنِ اللہ، چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا ہے، مالک زبان سے میں نے کہہ دیا ہے، اگر یہ بیدار ہو جائے گا اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ ابھی سرکار غوث اعظم کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے، وہ اٹھ کر پڑھتا ہے لا الہ، بلند آواز سے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے قبیلے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے میرے قبیلے والوں، میں تو چلا گیا تھا، میں تمہیں بتاؤں اس کی یہاں بھی حکومت جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں بھی اس کی حکومت ہے۔ سرکار غوث اعظم مقام کی ہے۔ فارسی کے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمدی درمیان انبیاء، وہ دعا کے چہرے والے کو دیکھو تو نبیوں کے امام نظر آتے ہیں، سرکار غوث اعظم کو دیکھو تو ولیوں کے امام نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ دیکھیے مشکل کشا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ مارنے والا کون؟ اور دوبارہ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ دیکھیے زندہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ والے اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں، اللہ والے اللہ کے در پر کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، یعنی اللہ ان کی بات کو اپنا حکم کہتا ہے۔ مثنوی میں علامہ رومی نے بھی کہا تھا کہ گفتہ اللہ بود اگرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہا بظاہر میں جو ہے اللہ کا بندہ بولتا ہے، حقیقت میں اس کی زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم ایک مردے کو زندہ نہیں کیا۔ ہمارے تو ساتھی فرقے والے بیٹھے ہوتے نا،
کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پھر کلمہ پڑھے؟ ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا کچھ کر سکتا ہے. کل بھی قیامت والے دن جو ہے سرکار ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم علامہ یوسف نبہانی لکھتے کرامات اولیاء میں کہ سرکار غوث اعظم بیٹھے تھے، ایک عورت حاضر ہوئی، حضور بچہ میں آپ کے حوالے کر گئی تھی، میرا بچہ دال کھا رہا ہے، آپ جو ہے مرغا کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. جب آپ فارغ ہوئے کھانا کھا لیا تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا کہا تھا؟ حضور میں نے یہ گزارش کی تھی، میرا بچہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. ماں جو تھی اللہ ولی، سرکار غوث اعظم نے تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا، تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا کر کے پڑھا قم بِإِذْنِ اللہ. مرغا زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹا اب یہ دال کے مقام پر ہے، جب مرغے کے مقام پر آئے گا تو پھر یہ کرے گا قم بِإِذْنِ اللہ کہے گا، مرغا زندہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم نے بتا دیا کہ روحانیت میں ایک مقام ہوتا ہے. بظاہر میں وہ دال اس لیے کھلا رہے تھے کہ دال کھا کر اپنے نفس پر یہ کنٹرول رکھ سکتا ہے، تو پھر مرغا کی طرف آئے گا. جب مرغا کھائے گا تو اس کا اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے گا، جو منہ سے کہے گا وہ ہو جائے گا. سرکار غوث اعظم، معروف روایت ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، آپ قریب گئے، مسلمانوں کو مخاطب ہو کر عیسائی کہہ رہے، عیسائیوں کا بشپ کہہ رہا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو بتا تمہارا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا یا نہیں؟ اب خاموش ہو گئے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. پڑھے نہ تو پھر کیا کرے؟ اگر پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا. پڑھنی وہی تختی ہے جو خود لکھی ہوئی ہے. فرقے والی تختی پڑھو گے تو سرکار نہیں سمجھ آتے. سرکار کو سمجھنے کے لیے روایتوں میں نہیں، قرآن کی آیتوں میں دیکھو گے سرکار سمجھ آئیں گے. یوں دیکھو، سرکار غوث اعظم قریب گئے، آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ عیسائی نے کہا سیدھا سادہ عبد القادر یہ مسئلہ ہے، ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا. کہا تمہارا نبی بھی کرتا تھا؟ کہا نبی کی شان تو اللہ ہے، وہاں تک نہ جہاں ابھی بغداد میں تمہیں نظارہ دکھا دیتے ہیں، قبر پر لے جانا تیرا کام ہے اور اس کو زندہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے. مشہور روایت ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو بزرگوں کے کردار سے پھیلا ہے اور اخلاق سے پھیلا ہے. کردار پیش کیا. جب اس قبر پر گئے، بظاہر پرانی قبر پر لے گئے، قبر تو قبر ہوتی چاہے 2 دن کی ہو. کہا یہ قبر ہے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے زبان کو حرکت دی اور آسمان کی طرف دیکھا، کہا قم بِإِذْنِ اللہ،
دیکھا کہ قبر آدھی ادھر ہو گئی آدھی ادھر ہو گئی اور وہ آدمی جو ہے زندہ ہو گیا اور کلمہ پڑھنے لگا، جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی کرامت جو تھی اپنے قد بڑھانے کے لیے نہیں تھی، ان کی کرامت بھی یہی تھی کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یوں تو نہیں فقر نے کہہ دیا کہ ان کا مقام یوں ہے جیسا کہ نبیوں میں سرکار کا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے متعلق مولانا اشرف علی تھانوی جن کا مکتبہ دیوبند کے سے تعلق ہے، وہ امداد المشتاق میں لکھتے ہیں، وہ رقم کرتے ہیں غوث اعظم ہمراہ اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی عبارت ہے، غوث اعظم ہمراہ اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، قریبی دریائے دجلہ میں بیڑا ڈوب رہا تھا، آپ نے توجہ فرمائی، ڈوبنے سے بچا لیا۔ معلوم ہوا دونوں مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز ہے، غوث اس کو کہتے ہیں جو بیڑا ڈوبنے نہیں دیتا ترا دیتا ہے۔ بیڑا جو ہے ترا دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بغداد کے عالم بھی ہے، بغداد کے خطیب بھی ہے، بغداد شہر کے اللہ والے بھی ہیں، لیکن بیشتے بغداد میں ہے، پوری مخلوق پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دوران خطبہ فرمایا کہ جس کے کاندھے پر میرا قدم ہے وہ ولی ہے، مور لگا دی کہ جس کے کاندھے پر میرا قدم ہے وہ ولی ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ برے صغیر میں کہتے ہیں میں حاضر ہوں۔ شیخ سنان اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا میرے کاندھے پر تیرا قدم نہیں، بڑھائی میں آ گئے نا، جب تکبر کرو گے سارا کیا ہوا تباہ ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ نگاہ ان کی سور چارنے والی عورت پر پڑ گئی، اس کے ہو کے رہ گئے۔ وقت آتا ہے کہ وہ سور چار کے جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ کاندھے پر رکھتا، ولایت بھی چلی گئی، ہوش بھی چلی گئی، عقل بھی چلے گی، سور کو یا بٹھا کے گھر لے آتا۔ ایک دن سامنے ان نے سور کا گوشت پکایا، کہا تیرا نکاح کر دیتے ہیں ہم اپنے طریقے سے۔ اللہ ولی کسی کے ساتھ تعلق ہو تو بات بن جاتی ہے۔ شیخ سنان رحمت اللہ علیہ کا مرید جو تھا سرکار غوث اعظم کو وضو کرا رہا تھا، آپ نے یوں دیکھا، اس نے عرض کی حضور آج تعجب سے دیکھ رہے ہیں، کہا آج کسی کا پیر گمراہ ہو رہا ہے، یوں لقمہ اٹھایا منہ میں ڈالنے کے لیے، ابھی منہ کے قریب نہیں کیا، مرید کہنے لگا حضرت گمراہ جو ہو رہا ہے اس کو بچانے والے بھی موجود ہیں۔ نبی کی امت میں ایک گمراہ ہو رہا ہے، سرکار بچا لیجئے، آپ نے وہی پانی کا چھٹا مارا تو حضرت شیخ سنان کی ولایت بھی واپس آ گئی، ہوش بھی آ گئی، وہ اسی طرح پھینک دیا۔ انہوں نے کہا آپ بھی تیرا نکاح کرنا تھا،
انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے کاندھوں پر اب غوث کا قدم آ گیا ہے، مجھے ہوش آ گئی ہے۔ جو غوث اعظم کی ولایت کا اقرار کر لیتا ہے، ان کی برتری کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کریم اس کو ہوش عطا فرما دیتا ہے۔ معروف روایت ہے کہ بیڑا کسی کا ڈوبا، سرکار غوث اعظم نے تارا، کوئی کہتا ہے 12 سال، کوئی کہتا ہے 11 سال۔ اب دیکھو مچھلیاں کھا گئی، سارا کچھ ہو گیا، یہ عقل میں تو نہیں آتا، عقل والوں نے تو تسلیم ہی نہیں کرنا۔ اگر عقل والے کرامت کے کلیے کو سمجھ لے، کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ اللہ ولی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دریا پر اپنی عبادت میں مصروف ہے، عورتیں آئی پانی لے کر چلی گئی، ایک عورت پانی بھر کر بیٹھ کے یوں سر جھکایا ہوا ہے تو رو رہی ہے۔ ایک دن آپ نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، آپ نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہے، پانی بھر کے روتی ہے، کہا یہاں ہی میرے بچے کی برات